بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع من یبیع لافلاسہ او قضاء دینہ، جو شخص اپنے مفلسی کی وجہ سے یا قرض کی ادائیگی کی وجہ سے کوئی چیز بیچتا ہے، اس کے حکم کے بارے میں یہ بحث ہے۔ یعنی کوئی شخص مفلس ہے، غریب ہے، یا کوئی شخص مقروض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کوئی چیز بیچتا ہے، گھر کا سامان بیچتا ہے یا ضرورت کی کوئی دوسری چیز بیچتا ہے، تو اس کی یہ بیع کیسے ہوگی اور اس کا یہ بیچنا فی نفس ہی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اما الذی لا یخاف علی نفسہ او نفس عیالہ، ہاں وہ شخص جس کو اپنے نفس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے مر جانے کا، ہلاکت کا، اور نہ اپنے اہل و عیال کے مر جانے اور نہ ان کے ہلاکت کا خوف ہے۔ یہ استرار کی جو حیثیت تھی نا، جو پہلے گزر چکی، استرار میں یہ ہے انسان اپنے ذات کے اوپر ہلاکت کا خوف رکھتا ہو، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف رکھتا ہو، یا اہل عیال کے تلف ہونے یا ان کے ہلاکت کا خوف ہو، تو اس صورت میں انسان مضطر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی کیفیت اور معاملہ سامنے نہ ہو، صرف اور صرف غربت کو ختم کرنے کے لیے، مفلسی کو ختم کرنے کے لیے، یا قرض کی ادائیگی کے لیے اگر وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کی یہ بیع نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ بات بتا رہے ہیں۔ اما الذی لا یخاف علی نفسہ، کہ جو شخص اپنے نفس کے اوپر خوف نہ رکھتا ہو، اور نفس عیالہ، اپنے گھر والوں کے نفس کے اوپر خوف نہ رکھتا ہو، ولیکن یحتاج بسبب افلاسہ او قضاء دینہ ان یبیع مالہ، لیکن وہ اپنی مفلسی کی وجہ سے یا قرض کی ادائیگی کی وجہ سے وہ اس بات کی طرف محتاج ہے ان یبیع مالہ، کہ وہ اپنے مال وغیرہ کو بیچتے ہیں۔ فلیس مضطرا فی الاصطلاح، تو ایسا آدمی اصطلاحی اعتبار سے مضطر نہیں ہے، بے چین و بے قرار کے زمرے میں نہیں آتا۔ فالبیع الذی عقدہ صحیح، لہذا اس صورت میں یہ جو بیع کرے گا وہ بیع صحیح ہوگی، ولو کان بغبن، اگرچہ غبن کے ساتھ ہو۔ یا جس طرح کہ بیع مضطر میں یہ بات گزر چکی کہ غبن کی صورت میں صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی یہ بیع غبن کے ساتھ بھی صحیح ہوگی۔ غیر انہ مکروہ لمن یتعامل معہ لکونہ خلاف المروہ، البتہ یہ اس شخص کے حق میں مکروہ ہوگا جو شخص اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لکونہ خلاف المروہ، اس لیے کہ یہ مروت کے خلاف ہے، کہ کوئی شخص مجبوری سے کوئی سامان بیچ رہا ہے اور آپ غبن فاحش کے ساتھ بہت سستا اس سے خریدیں، یہ جو ہے مروت کے خلاف ہے، انسانی اقدار اخلاق کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ فی نفس ہی بیع صحیح ہے۔ قال الخطابی، علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیع المضطر یکون من وجہین، کہ بیع مضطر کی بیع دو طریقوں پر ہوتی ہے۔ احدہما، ان دو میں سے ایک یہ ہے، ان یضطر الی العقد من طریق الاکراہ علیہ، کہ وہ عقد کی طرف مجبور ہو جائے، من طریق الاکراہ علیہ، اس کے اوپر اکراہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اوپر مجبور جبر کیا گیا، اکراہ کیا گیا، اس اکراہ کی وجہ سے وہ کسی چیز کے بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ فہذا فاسد لا ينعقد، تو اکراہ کی وجہ سے جب انسان کس چیز کے بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ بیع فاسد ہوتی ہے، لا ينعقد، منعقد ہی نہیں ہوتی، یعنی عند الشافعیہ، وینعقد عند الحنفیہ فاسدا موقوفا کما سبق، شافعی کے نزدیک یہ منعقد نہیں ہوتی اور احناف کے نزدیک یہ فاسد ہو کر منعقد ہوتی ہے، البتہ موقوف ہوتی ہے، کما سبق، جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ والوجہ الاخر، دوسری وجہ، ان یضطر الی البیع لدین یرکبہ، یا وہ اس کے بیچنے کے لیے مجبور ہو جائیں اس قرض کی وجہ سے جو اس کے اوپر سوار ہے، یعنی قرض جو اس کے اوپر چڑھا ہے، اس چڑھے ہوئے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کسی چیز کے بیچنے پر مجبور ہو جائیں۔ او معونۃ ترہقہ، یا کوئی ایسا خرچہ جس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، لپیٹ میں لے لیا ہے، یا جس نے اس کو پریشان کیا ہے، جب تک اس چیز کو بیچے نہیں
وہ جو خرچے کی ذمہ داری ہے وہ سر سے اترتی نہیں۔ فَيَبِيعُ مَا فِي يَدِهِ بِالْبَخْسِ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ، تو جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو بیچ دیتا ہے من اجل ضرورہ، اسی ضرورت کی وجہ سے، یعنی قرض کی ادائیگی کی وجہ سے یا خرچوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے۔ فَهَذَا سَبِيلُهُ فِي حَقِّ الدَّيْنِ وَالْمُرُوَّةِ، اچھا نہیں، فی حق الدین والمروءہ، تو یہ راستہ ہے دیانت کے اعتبار سے، یا دین سے مراد دیانت ہے، دین کے حق میں اور مروت کے، دیانت کے حق میں اور مروت کے حق میں، اللہ یبایع علی هذا الوجہ، کہ اس کے ساتھ بے نہ کی جائے اس طریقے پر کہ جب وہ آدمی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کسی چیز کے بیچنے پر مجبور ہے، یا گھر کے خرچے برداشت کرنے کے لیے کسی چیز کے بیچنے پر مجبور ہے، تو پھر نفسی اس کی بے صحیح ہوگی، لیکن مروت اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ بے نہ کی جائے۔ وَأَلَّا يُفْتَاتَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ، اور اس کو اپنے مال کے بدلے میں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے۔ لا یفتات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا فیصلہ اپنے مال کی وجہ سے اس کے اوپر نہ توپا جائے کہ بھائی اب خواہ خاتون نے یہ چیز بیچنی ہے اور اس کو بیچو اور میرا مال، میرا قرض مجھے ادا کر لو، ٹھیک ہے۔ یا یہ وَأَلَّا يُفْتَاتَ عَلَيْهِ بِمَالِهِ، اس کے اوپر اپنے مال کے بدلے میں ظلم نہ کیا جائے۔ ولیکن یعان، بلکہ اس کے ساتھ مدد کی جائے، ویقرض، اور اس کو قرض دیا جائے، ویستمہل لہ الی المیسرہ، اور اس کو مہلت دی جائے تاکہ وہ مالداری تک اس کو مہلت دی جائے، یعنی تنگ دستی سے نکلنے تک اس کو مہلت دی جائے۔ یا ویستمہل، یا چونکہ باب استفعال سے ذکر ہے، اس کے لیے مہلت طلب کی جائے مقرض سے کہ بھئی یہ آدمی آیا ہے مجھ پر اپنے یہ سامان انتہائی سستا بیچنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ کے قرضے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ ان کی مہلت دے دیں، آپ ان کو کیا دے دیں؟ مہلت دے دیں۔ حتی یکون لہ فیہ بلاغ، یہاں تک کہ اس کے لیے اس میں بلاغ یعنی اپنے مقصد تک پہنچنے کا راستہ نکلا جائے۔ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه، اگر اس نے بے کر دی اس ضرورت کی وجہ سے علی هذا الوجه، اس طریقے پر، جاز فی الحکم، تو حکم کے اعتبار سے یہ بے جائز ہوگی، ولم یفسخ، اور اس عقد کو توڑا نہیں جائے گا، فسخ نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے بھائی کہ یہ سے مروتاً معاملہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ عقد نہ کیا جائے۔ آج کل لوگوں نے اس کو بھی اپنے جو ہے کمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مجبور کون ہے جو ہمارے پاس آ جائے اور ہم سے پیمنٹ کروا لے۔ لوگ قرض نہیں دیتے، پیمنٹ کروا دیتے ہیں۔ یہ بعض جواز کے فتوی بھی جو ہے استحصال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کو اس بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اب لوگوں نے پیمنٹ کو کاروبار بنایا ہے، کیسے بھئی آپ کو ضرورت ہے قرض کی اور آپ عبداللہ کے پاس آئے، عبداللہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی میں قرض مرض نہیں دوں گا، البتہ پیمنٹ کرا دوں گا۔ اب پیمنٹ کیا ہے؟ آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت ہے، عبداللہ نے جا کے آپ کے لیے موبائل مارکیٹ سے 10,000 کا خرید لیا اور پھر آپ سے بے طے کر دی کہ بھئی 15,000 پر لوگے قسطوں پر، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کیا کر دیا؟ 15,000 قسط سے لے لیا قسطوں پر، اور پھر جا کے دوسری دکان میں اس کو بیچ دیا، یا اسی دکان پر جس سے عبداللہ نے لے لیا تھا اسی پر 10,000 کا بیچ دیا۔ آپ کے پاس 10,000 روپے نقد ہو گئے، لیکن آپ 15,000 روپے کے مقروض بن گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ طریقہ ہے آج کل۔ یا ایسا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کے پاس چلے گئے قرض مانگنے کے لیے، اس نے کہا قرض مرض نہیں ہے، البتہ آپ ایسا کریں آپ کے پاس فلاں سامان ہے وہ مجھ پر بیچو 5,000 روپے کی، میں 5,000 روپے میں آپ کو دے دوں گا، پھر یہ چیز میرے پاس آئے گی، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، پھر اگر تجھے ضرورت ہو اس کی تو دوبارہ مجھ سے خریدو قسطوں پر۔ یہ طریقہ کار ہے۔ یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قرض دیا جائے، یا یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ تعاون کیا جائے یا اس کو قرض دیا جائے، یا یہ ہے کہ جو مقرض ہے اس سے درخواست کی جائے کہ بھئی اس کو تھوڑا مہلت دے دیں۔
مقرض خود مہلت دے، جسے قرآن پاک میں ہے کہ تم کیا کرو، وَإِلَى الْمَيْسَرَةِ، کہ تم وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ مقروض آپ کا تنگ دست ہے تو پھر اس کو مہلت دی جائے، إِلَى الْمَيْسَرَةِ، کہاں تک؟ اتنی مدت تک دی جائے کہ تاکہ وہ قرض کی ادائیگی پر قادر ہو جائے۔ بہرحال کہتے ہیں وفی اسناد الحدیث، حدیث کی اسناد میں یعنی حدیث علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث پہلے گزر چکے ہیں نا کہ مستر کے ساتھ بیع نہ کی جائیں، مستر کے ساتھ بیع، نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المستر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستر کے ساتھ بیع کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس بارے میں کہہ رہے اس حدیث کی سند میں رجل مجہول لا ندری من ہوا، مجہول راوی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، الا ان عامۃ اہل العلم قد کرہوا البیع علی وجہ، البتہ عام اہل علم نے اس طریقے پر بیع کرنے کو مکروہ قرار دے دیا ہے۔ وقال شیخنا العثمانی التہانوی بعدما ساق هذه العبارہ، کہتے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے اس عبارت کو چلانے کے بعد، ذکر کر لینے کے بعد فرمایا ففیہ ان الوجہ الثانی لیس من بیع المستر، یہ دوسری والی صورت جو ہے یہ استرار کی بیع کی صورت نہیں ہے، بل من بیع المحتاج، بلکہ یہ محتاج کی بیع کی صورت ہے۔ فإن المستر شرعا، اس لیے کہ مستر شرعی اعتبار سے وہ ہوتا ہے انما هو الخائف علی نفسہ، جو اپنے نفس کے اوپر خوف کرتا ہو، فلا يلحق به الا من ہوا، لہذا اس مستر کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا یا ملحق نہیں ہوگا مگر وہ شخص من ہوا مثلہ، جو اس کی مثل پر ہو، یا اپنے جان کا خوف اس کو لاحق ہو یا کسی عضو کے طلب ہونے کا خوف اس کو لاحق ہو، تو یہ مستر تصور کیا جائے گا اور مستر کے ساتھ اس کو لاحق کر دیا جائے گا۔ لا من ہوا دونہ، جس شخص کو اس قسم کا خوف لاحق نہ ہو اس کو مستر کے حکم کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا، ملحق نہیں کیا جا سکتا۔ وإنما كره عامة أهل العلم بيع مثل هذا المحتاج لحق الدين والمروءة، ہاں عام اہل علم نے اس جیسے محتاج کے ساتھ بیع کرنے سے جو منع کر دیا ہے، مکروہ سمجھا ہے، لحق الدین، یہ دیانتن ہے، والمروءة، اور مروت کے اعتبار سے ہیں، لا لکونی فی حکم المستر، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بھی مستر کے حکم میں ہے، یہ بھی مستر کے حکم میں ہے۔ التغریر و اثرہ البیع، یہ بات ختم ہو گئی، اکراہ، استرار اور احتیاج، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ابحاث اس کی بات ضمن میں آ گئے۔ التغریر و اثرہ البیع، کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیع کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر جو پہلے کیا تھا تغریر تھا، کیا؟ تغریر، دھوکہ دینا، وَأَثْرُهُ عَلَى الْبَيْعِ، اور اس دھوکہ دہی کا بیع کے اوپر اثر انداز ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ والامر الثالث الذي يفوت التراضی، کہتے ہیں کہ وہ امر ثالث جو رضامندی کو فوت کر دیتی ہے، وہ امر ثالث والتغریر اب الخداع من قبل احد المتعاقدین، وہ تغریر ہے، دھوکہ دہی ہے یا دھوکہ ہے، من قبل احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے، متعاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے تغریر پائے جائے، دھوکہ دہی پائے جائے یا دھوکہ ہی پایا جائے، تو یہ دوسرے والے آدمی کی رضامندی کو فوت کر دینے والی چیزوں میں شامل ہے۔ وَإِنَّ اصطلاح عامة الفقهاء أن الخداع إن كان قوليا فإنه يسمى تغريرا وإن كان فعليا فإنه يسمى تدليسا، عام فقہا کی اصطلاح یہ ہے کہ خداع، دھوکہ، اگر قولاً ہو، قولاً آپ کو دھوکہ دیا جائے، آپ کو تصریح نیچے آ رہی ہے، زبان سے آپ کو بتلایا جائے، حقیقت کے خلاف کوئی بات آپ کو کی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے تغریر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تغریر کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِعْلِيًا، اگر دھوکہ ازروئے فعل ہو، یعنی زبان اس میں استعمال نہ کیا جائے، قولاً نہ ہو بلکہ فعلاً دھوکہ دیا جائے، کیا مطلب؟ ایک چیز کی بیع کر دی اور
دوسری چیز دے دی. اب یہ فعلاً دھوکہ ہے. فإنه يسمى تدلیسا، تو اس کو تدلیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تدلیس فی البیع. التغریر القولی وانواعه، یہاں سے تغریر قولی اور ان کی اقسام کا ذکر کرتے ہیں. التغریر بیان من احد العاقدین یبنی علیہ الطرف الآخر رضاہ بالدخول فی العقد. تغریر ایسا بیان جو متعاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو، یبنی علیہ طرف الآخر رضاہ، کہ طرف آخر اپنے رضامندی کی بنا اسی بیان کے اوپر کرتا ہے، بالدخول فی العقد، عقد کے اندر داخل ہونے کی صورت میں. یعنی طرف آخر نے آپ کا بیان سنا، اسی بیان پر اعتماد کرتے ہوئے عقد کے اندر داخل ہوا. اگر آپ یہ بیان نہ کرتے تو وہ دوسرا آدمی جو ہے اس عقد کے اندر داخل نہ ہوتا. اس کو کہتے ہیں تغریری قولی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغریری قولی کہتے ہیں. ثم یتبین کونہ کاذبا، پھر بعد میں ظاہر ہو جائے کہ اس آدمی نے جو بیان دیا تھا، اسی بیان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے میں نے اس عقد کے اندر کیا ہے شمول کیا تھا، اس کے اندر میں داخل ہو گیا تھا، حالانکہ وہ آدمی اس بیان میں جھوٹا تھا. وہ قریب مما یسمى فی القانون الانگریزی تمویہا، کہتے یہ قریب ہے اس کا جس کو انگریزی قوانین کے اندر تمویہ کہا جاتا ہے. مس ریپریزنٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ غلط بیانی کو. مبیع کے اندر غلط بیانی کی جائے یا مبیع کے وصف کے اندر غلط بیانی کی جائے یا قیمت کے اندر غلط بیانی کی جائے. عربی میں اس کو تمویہ کہتے ہیں. تمویہ موہ یموہ تمویہ، یہ آپ نے مختلف کتابوں کے اندر لفظ پڑھا ہے. ملمس سازی کرنا، حق کے اوپر پردہ ڈالنا، حق کو باطل کے ذریعے سے چھپانا، حق کو باطل کے ذریعے سے چھپانا، تمویہ، ملمس سازی. وہو علی انواع ثلاث، اس کی 3 قسمیں ہیں. النوع الاول التغریر فی بیان جنس المبیع، جنس مبیع کے بیان کے اندر دھوکہ کریں، تغریر کریں. کیسے؟ وذالک، اس کی مثل یہ ہے ان یقول بائع الحلیہ، مثال کے طور پر زیور فروخت کرنے والا سونار، وہ یہ کہے انہا حلیۃ ذہب، کہ یہ جو زیور آپ کو دیے جا رہے ہیں بالیوں کی صورت میں یا کسی اور انگوٹھے کی صورت میں یا ہار کی صورت میں، یہ بتلائے کہ یہ سونے کے ہیں. فیتبین انہا من فضۃ مطلیۃ بالذہب، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو چاندی ہے لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فالبیع فی مثل ھذا باطل، تو یہ بیع باطل ہے. والثانیہ یکون التغریر فی بیان وصف المبیع، مبیع کے وصف کے اندر دھوکہ دے. مبیع جنس کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن جو اوصاف اس کے بیان کرتا ہے ان اوصاف میں وہ دھوکہ دیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. مثل یقول بائع السیارہ، مثال کے طور پر کار بیچنے والا کہتا ہے انہا جدیدۃ، کہ یہ کیا ہے؟ نئی کار ہے. او مصنوعۃ من بلد مخصوص، یا فلاں ملک کی بنائی ہوئی کار ہے. فیتبین خلاف ذلک، پھر بعد میں وہ اس کے خلاف نکل آئے. کہہ رہا تھا کہ یہ نئی کار ہے، نئی گاڑی ہے. مثال کے طور پر یہ کہے کہ بھئی 2021 کا ماڈل ہے، 2020 کا ماڈل ہے، لیکن وہ اس سے پہلے کا نکل آ جائے. ٹھیک ہے. یا یہ کہے کہ بھئی یہ جاپانی ہے یا چائنیز ہے یا پاکستانی ہے، اور سامنے والا آدمی اس کی بات کو قبول کر کے اس پر اعتبار کر کے اس سے لے لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ جاپانی نہیں ہے، چائنیز ہے، یا چائنیز نہیں ہے، پاکستانی ہے، یا کسی اور ملک کا ہے. جو ملک بتایا ہوا تھا اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ عَلَّقَ الْمَبِيعِ بِطَاقَةً مَكْتُوبًا عَلَيْهَا، یا اس طرح مبیع کے اوپر کوئی کاغذ رکھیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہو، یعنی کوئی بورڈ لگائیں، انہا من صنع الیابان، اس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ کیا ہے؟ جاپان کا بنا ہوا ہے.
مثلا وتبین انہ من مصنوعات المحلیہ، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ یہ جاپان کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے ملکی مصنوعات میں سے ہے، ملکی مصنوعات میں سے۔ ایک بات یاد رکھیے بھائی، لکھا ہوا ہوتا ہے نا میڈ ان جاپان، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جاپان کا بنا ہوا ہے، لیکن بعض میں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے میڈ ایز جاپان۔ اب عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، جاپان ہے، لیکن یہ ایز کا مطلب کیا ہے، جاپان جیسا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاپان میں نہیں بنا ہوا، لیکن جاپان کی طرز پر بنا ہوا ہے، اس کی کاپی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج کل بہت ساری چیزیں ہیں، اب جوتے ہیں، جو جوتے چلے سافٹ ویئر یہ چلے، اب لوگوں نے کیا کیا، سافٹ ویئر کے لکھنے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ اب بات سمجھ میں، مثال کے طور پر اب لوگوں نے اسٹیپ اویئر لکھنا شروع کر دیا۔ اب شروع میں لوگ ایس کو دیکھتے ہیں، آخر میں ایف کو دیکھتے ہیں اور ویئر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری ایک کمپنی ہے، لیکن کمپنی ایک نہیں ہوتی، سپیلنگ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ مکہ کولا، ایک نے لکھا MACCA مکہ، دوسرے نے اس کے مقابل کمپنی کو لی اور اس کی سپیلنگ بدل دی، مکہ کولا MECCA، پڑھا جاتا ہے ایک جیسا لیکن لکھا جاتا ہے دوسرے جیسا، لہذا اب کمپنی کے اندر فرق آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ہاں، تو یہاں پر بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، میڈ ایز جاپان۔ اب عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ جاپان کہ جاپان لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے جو انگریزی کو نہیں جانتے کہ میڈ ایز میں اور میڈ ان میں کیا فرق ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہی معاملہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر۔ باٹا ہے، باٹا کمپنی مشہور کمپنی ہے، اب لوگ اس کے طرز پر دوسرے بناتے ہیں، آپ وہ لکھا ہوتا ہے BATA، ٹھیک ہے، اب دوسری کمپنی نکلی، اس نے لکھا BOTA، پڑھا جاتا ہے باٹا، اصل میں بوٹا لیکن پڑھا جاتا ہے باٹا، یا اردو میں لکھ دیا باٹا، انگلش میں لکھ دیا بوٹا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لوگ باٹا سمجھ کر اس کو خریدتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں میں، یہ ریکوری شوز کے نام سے بھی جوتے نکلے، اس میں بھی جو ہے نا ڈسکوری شوز کے نام سے نکلے، تو اب اس کے اندر کیا ہے، اسپیلنگ میں تبدیلی کرتے ہیں، ڈسکوری DE کے ساتھ وہ لکھ لیتے ہیں DI کے ساتھ، کمپنی بدل گئی اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی کمپنی ہے، لہذا وہی چیز خریدتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا، وصف بیانی میں غلط بیانی کر دی کہ بھئی وہ مصنوعات کہاں سے تھا اور یہ کہاں کا ظاہر کر دیا۔ او جعل علیہا علامتاً تجاریتاً مارکا کاذبہ، یا اس کے اوپر ٹریڈ مارک جو ہے وہ جھوٹی رکھی۔ یہ ٹریڈ مارک جو ہے نا یہ باقاعدہ بڑا کاروبار ہے آج کل، سمجھ رہے ہو؟ آگے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں، کتاب کے اندر آئے گی بھی۔ ٹریڈ مارک یہ تجارتی علامت، ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر آج کل جو چل رہا ہے نا نیسلے کاروبار چل رہا ہے، ان کی کمپنیوں کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہے، یا پیپسی کمپنی کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہے۔ اب پیپسی صرف کولا نہیں ہے، صرف یہ مشروب نہیں ہے، بلکہ پیپسی بڑی کمپنی ہے، بہت ساری چیزیں تیار کرتی ہے۔ اب اس کے ایک خاص قسم کا علامت ہے جو خاص انداز میں لکھا ہوا ہوتا ہے پیپسی۔ اسی طرح یہ دیگر کمپنیاں ہیں، کوکا کولا ہے، یہ بھی خاص کمپنی ہے، مرنڈا ہے خاص کمپنی ہے، اسپرائٹ خاص کمپنی ہے، اس کی خاص علامتیں ہیں۔ اب یہ ایک چیز تیار نہیں کرتی، مختلف چیزیں تیار کرتی ہے، اور ہر ایک کے اوپر وہی ایک علامت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹریڈ مارک۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈ مارک کہتے ہیں، اور ہمارے اردو میں بھی اس کو مارکا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مارکا کہتے ہیں۔ اب وہ اس کمپنی کا مال نہیں ہے، لیکن اس کمپنی کا مارکا اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔
مثال کے طور پر نوکیا کمپنی ہے. اب نوکیا کمپنی ایک صرف موبائل تیار نہیں کرتی بلکہ بہت ساری دیگر چیزیں بھی تیار کرتی ہے. اب ایک آدمی نے کیا کر دیا؟ موبائل تیار کر دی جو نوکیا کمپنی کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا نوکیا. ٹھیک ہے، یہی بتا رہے ہیں. او جعل علیہا علامتن تجاریتن کاذبتن، اس کے اوپر ٹریڈ مارک اس نے رکھی وہ جھوٹی رکھی. فتنطبق علیہ احکام و خیار فوات الوصف، اب اس کے اوپر جو احکام منطبق ہوں گے وصف کے فوت ہونے کا جو اختیار ہے اس کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے. یعنی جس وصف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی، اب وہ وصف نہیں پائی گئی تو مبیع اس بے کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے شرع وقائع کے اندر بھی پڑھا، قدری کے اندر بھی پڑھا. کسی نے غلام خریدا اس شرط پر کہ یہ کیا ہے؟ نانبائی ہے، کاتب ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ نانبائی اور کاتب نہیں ہے، تو اب یہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ خیار ہے وہ فصیح تو اس کو حاصل ہے لیکن قیمت میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. بہرحال یہاں میں تفصیل نہیں بیان کرتا، اس کی اپنی جگہ آتی ہے. لأن قول البائع ان المبيع موصوفا بصفة معينة، اس لیے کہ بائع کا یہ کہنا کہ یہ مبیع مخصوص صفت کے ساتھ موصوف ہے، متعین صفت کے ساتھ موصوف ہے. ورز المشتری على ذلك الاساس في حکم اشتراط ذلك الوصف في المبيع، اور مشتری اسی بنا پر اس مبیع کے اوپر راضی ہو گیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فی حکم اشتراط ذلك الوصف في المبيع، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ مبیع کے اندر یہ وصف شرط کے طور پر ہے کہ اگر یہ وصف اس کے اندر نہ ہوتی تو مشتری اس کو نہ خریدتا، لیکن یہ وصف چونکہ ظاہر کر دی گئی کہ اس کے اندر یہ وصف ہے اس وجہ سے مشتری نے خرید لیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ وصف نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ وَإِذَا اشْتُرِطَ وَصْفٌ خَاصٌ فِي الْمَبِيعِ، جب مبیع کے اندر کوئی خاص وصف کی شرط رکھی جائے، حاصل للمشتری خیار الفسخ عند فواته، تو مشتری کو اختیار ہوتا ہے بے کو فسخ کرنے کا عند فواتی، اس وصف کے فوت ہونے کے وقت. کما سیاتی تفصیلہ فی مباحث الخیار انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں جیسے کہ اس کی تفصیل آگے خیار کی مبحث میں آئے گی. النوع الثالث، یہ تغریری قولی کی تیسری قسم، التغریر فی بیان قیمت المبیع السوقیہ، کہ بازاری قیمت کے بیان میں دھوکہ دیں. بھائی آپ کو دکاندار کہہ رہے ہیں بس قسمیں بھی اٹھا کے کہتے ہیں بازار میں یہ چیز آپ کو اتنے قیمت پر نہیں ملے گی، اس سے مہنگی ملے گی، میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ سستی دے رہا ہوں. مثل ان یقول البائع قیمته فی السوق 1000، مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ بھائی بازار میں جاؤ گے نا تو یہ چیز آپ کو 1000 کی ملے گی، میں آپ کو کتنے پر دے رہا ہوں؟ 800 پر دے رہا ہوں. فیتبین انه 500، لیکن بعد میں بازار کی قیمت کا جب پتہ چلا تو وہ کتنا نکلا؟ 500 کا نکلا. مثلا او یقول المشتری للبائع، یا مشتری یہاں سے دھوکہ دیتا ہے اور بائع سے کہتا ہے قیمت فی السوق 5، ابھی بازار سے آیا اور بازار میں اس کی قیمت کتنی تھی؟ 500 تھی، لیکن چونکہ آپ میرے دوست سے ساتھی ہے، گھر کے قریب ہے، لہذا میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کی دکان سے خرید لوں گا. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ فیشتریہ من البائع ب500، بائع کو دھوکہ دے کر وہ چیز 500 کی اس سے لے لی. ثم یتبین للبائع انه یباع فی السوق ب1000، بعد میں اس کو دکاندار کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو مارکیٹ میں کتنے کا بکتا ہے؟ 1000 کا بکتا ہے. وفی هذه الصورة تنطبق احکام خیار المغبون، اس صورت میں خیار مغبون کے جو احکام ہے وہ یہاں پر منطبق ہوں گے. مغبون وہ آدمی جس کو بے کے اندر دھوکہ دیا جائے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس کا جو کچھ حکم ہے وہ یہاں لاگو ہوگا. وستاتی تفاصیل ذلك فی مبحث الخیارات انشاءاللہ تعالی، کہتے ہیں اس کی باس خیارات کی باس میں آئے گی. ومعظم مبادئ التغریر متفق علیہا فیما بین الائمة الاربعہ حسب التفصیل الآتی فی مبحث الخیارات انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں تغریر کے متفقہ بنیادی چیزیں جن کے اوپر تمام ائمہ کا اتفاق ہے وہ وہی ہے جو آگے خیارات کی بحث کے اندر آ جاتی ہے. ولیکن انفرد الحنابلہ بجزئیت، لیکن حنابلہ نے یہاں ایک نئی جزیہ ذکر کیا ہے، دوسرا جزیہ ذکر کیا. ادخلوها فی التغریر
خلافا لمذاہب الاخرى، کہتے ہیں ان کو بھی اس جزیہ کو بھی تقریر کے اندر شامل کیا ہے، داخل کیا ہے دیگر مسالک اور مذہبوں کے برخلاف، یعنی دیگر مذاہب ان کو دھوکہ میں شامل نہیں کرتے، جبکہ حنابلہ اس جزیہ کو بھی دھوکہ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ قال ابن قدامہ کہتے ہیں لو قال البائع، اگر بائع کہے اعطیت بهذه السلعہ کذا وکذا، میں نے اس سامان کے بدلے میں اتنا اتنا دیا ہے، میں نے سامان کے بدلے میں اتنا اتنا دے کر اس کو خریدا ہے، اس کو لیا ہے، فصدقہ المشتری واشتراها بذلک، مشتری نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعتاً آپ نے اس سامان کے بدلے میں اتنی اتنی چیزیں دی ہیں، اتنے پیسے دیے، اور پھر جو طے شدہ قیمت ہے اس پر لے لیا۔ ثم بانا کاذبا، بعد میں پتہ چلا کہ بائع نے جھوٹ بولا تھا، اور مشتری نے جو تصدیق کی تھی وہ بھی جھوٹی تھی، فالبیع صحیح، تو بیع صحیح ہے، وللمشتری الخيار ایضا، یہاں پر مشتری کو پھر بھی اختیار رہے گا، لأنہ فی معنی النجش، اس لیے کہ یہ نجش کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ معنی تفصیل اس کی یہ ہے ان البائع ادعا کاذبا انه اشتراه بثمن كذا، کہ بائع نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ اس نے یہ چیز اتنے پیسوں پر لی ہے، وتبین انه كان اشتراه بثمن اقل، بعد میں پتہ چلا کہ اتنے پیسوں پر نہیں لیا تھا بلکہ اس سے کم پر لیا تھا۔ فیقول حنابلہ کہتے ہیں ان المشتری له خيار الفسخ، اس صورت میں مشتری کو خیار فسخ حاصل ہے، ولو كان البيع مساومة لا مرابحة، اگر یہ بیع مساومت ہو مرابحة نہ ہو، مساومہ کا مطلب جو عام باؤ ہوتا ہے نا اس کو مساومہ کہتے ہیں، لا مرابحہ والی صورت نہ ہو، کیوں؟ ان الفقهاء الاخرون، اس لیے کہ دیگر فقہاء کرام فیثبتون هذا الخيار ان كان البيع مرابحة، یہ خیار تب ثابت کرتے ہیں کہ جب بیع مرابحتاً ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مساومتاً ہو تو پھر عام فقہاء اس کو خیار نہیں دیتے، کیوں؟ خود اس نے تصدیق کر دی کہ واقعہ تو نے اتنے کی خریدی ہے، اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی، لہذا اب اس کو خیار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مرابحتاً بے ہو تو پھر اختیار ہوگا۔ مرابحتاً بے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلے دونوں طے کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ چیز مجھے بیچیں گے، آپ اپنے منافع رکھ کے مرابحتاً آپ مجھ پر بیچیں گے۔ مرابحتاً میں یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائع اصل قیمت بتائے گا کہ اتنے قیمت پر میں نے یہ چیز خریدی ہے، اور میں آپ سے 5 روپے 10 روپے 100 روپے 50 روپے بچت رکھ کے آپ پر یہ چیز بیچتا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیع المرابحہ۔ اس میں دھوکہ ناقابل اعتبار، ناقابل برداشت ہوتا ہے، یعنی دھوکہ اگر دیا جائے تو اس کی وجہ سے آپ فسخ کر سکتے ہیں۔ وَكَذَبَ الْبَائِعُ فِي بَيَانِ تَكْلِفَتِهِ، بائع نے اس کے اصل لاگت اور خرچے کے بیان کرنے میں کیا کیا؟ جھوٹ سے کام لیا۔ لأن المرابحة من بيوع الامانہ، چونکہ مرابحہ کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ امانت کے اوپر ہوتا ہے، کما سیاتی فی بابہ انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ آگے اس کی بات اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ والبیع مبنی علی التکلفۃ والربح، اور یہاں بیع مبنی ہے اصل لاگت اور ربح کے اوپر، اس میں بیع مبنی ہوتی ہے کس پر؟ اصل لاگت اور ربح کے اوپر۔ فالکذب فی بیان التکلفۃ تغریر من قبل البائع، لہذا اصل لاگت کے بیان کرنے کے اندر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تغریر من قبل البائع، یہ دھوکہ دہی ہے بائع کی طرف سے۔ اما فی المساومہ، ہاں مساومہ والی صورت، فلیس البیع مبنیا علی تکلفۃ البائع، وہ بائع کے اصل لاگت کے اوپر مبنی نہیں ہوتی۔ فبیان البائع لتکلفته فی المساومہ امر زائد لا یقتضیہ البیع، لہذا بیع المساومہ کے اندر بائع کی طرف سے اصل لاگت کا تذکرہ کرنا یہ ایک زائد معاملہ ہے، لا یقتضیہ البیع، بیع اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ فلا یثبت الخیار للمشتری، لہذا اس صورت میں مشتری کو خیار ثابت نہیں کرے گا۔ لأن البیع لم یقع علی اساس التکلفہ، اس لیے کہ یہاں بیع اصل لاگت کی بنا پر منعقد نہیں ہوئی، واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ اصل لاگت کو بیان کرنا بائع کی طرف سے امر زائد ہے۔ دیکھو ایک بات سمجھو، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا، کپڑے والے کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی اتنے کی پڑی ہے، ہمیں بھی اتنے کی پڑی، اب تم سمجھتے ہو کہ بھئی یہ بیع مرابحہ ہے، لہذا اگر جھوٹ بولے گا تو گنہگار ہو جائے گا، نہیں،
یہ مرابحہ نہیں ہے. مرابحہ میں پہلے طے کیا جاتا ہے. آپ دکاندار کے پاس جائیں, آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی میں مارکیٹ کے بیوعات سے, معاملات سے بے خبر انسان ہوں, آپ مجھ سے بلا شبہ اپنا جائز منافع رکھیں, لیکن یہ چیز مجھ پر مرابحتاً بیچ. اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تب وہ جب قیمت بتائے گا تو بے مرابحہ ہوگی. لیکن اگر آپ ان سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, درمیان میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنی ہمیں تو بھی نہیں پڑی, میں آپ سے 10 روپے کما رہا ہوں, 20 روپے کما رہا ہوں, تو یہ بے المرابحت کی صورت میں نہیں ہے, یہ مساومہ ہی ہے. لہذا اس وجہ سے اگر وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو آپ کو خیار فصح حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. التغریر الفعلی, تغریر فعلی. اما التغریر الفعلی الذي يسمى تدلیسا, یہ اس کو پورا کرتے ہیں کیونکہ بس یہاں تام ہو جائے گی. تغریر فعلی جس کو تدلیس کہا جاتا ہے, فعرفه الدردیر بقوله, علامہ الدردیر رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے, وَأَن يَفْعَلَ الْبَائِعُ فِعْلًا فِي الْمَبِيعِ, کہ بائع مبیع کے اندر کوئی ایسا کام کرے, یظن به کمالا, جس کو کمال سمجھا جائے کہ بھئی اس نے تو اس کو اور اچھا کیا ہے, اس نے اس مبیع کو کیا کیا ہے, اور اچھا بنا دیا ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ, لیکن حقیقت میں وہ اچھا بنایا ہوا نہیں ہوتا. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ, اس کی مثال یہ ہے, صبغ الثوب القدیم لیظن انہ جدید, پرانے کپڑے کو رنگ دے دیا تاکہ یہ نیا کپڑا لگے. گاڑی ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کو رنگ دیا, خوبصورت بنا دیا, اور جس سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ یہ چیز نئی ہے, پرانی نہیں. وَيُقَاسُ عَلَيْهِ, اس کے اوپر یہ قیاس کیا جائے گا, أَنَّ بَائِعَ السِّيَّارَاتِ الْجَدِيدَ, کہ نئی گاڑیوں کا فروخت کرنے والا, وضع فی جملتها سیارة مستعملة بشیء من التدلیس, درمیان میں کوئی استعمال شدہ گاڑی رکھ لیتا ہے. بہت ساری گاڑیاں یہاں کھڑی ہے, ساری نہیں ہے, 0 میٹر ہے, درمیان میں ایک گاڑی جو ہے نا وہ استعمال شدہ ہے, اور یہ پوری گاڑیاں کسی پر بیچتی. بشیء من التدلیس, تدلیس سے کام لیتے ہوئے اس نے یہ کام کر دیا. وہ قریب مما یسمى فی القانون الانگلیزی فراڈ الخداع, یہ وہی ہے جس کو انگریزی قوانین میں فراڈ کہا جاتا ہے, خداع کہا جاتا ہے عربی میں. وحکم حکم التغریر, اس کا حکم تغریر کا ہے, فی انہ ان کان مقرونا بغبن الفاحش او فوات البسم المرغوب فیہ یثبت للمشتری خیار الفسخ. تو یہ تغریر کے حکم میں ہے, اور اس بارے میں کہ اگر یہ غبن فاحش کے ساتھ مقرون ہو یا مرغوب وصف کی فوتگی پر مشتمل ہو, یثبت للمشتری خیار الفسخ, تو اس صورت میں مشتری کو خیار فسخ حاصل رہے گا. وفی بعض الحالات یحق له المطالبۃ بالعرش, اور بعض حالات کے اندر پھر مشتری کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ تاوان کا مطالبہ کریں, وہ تاوان کا مطالبہ کریں. اب الرجوع بالنقصان, یا جو نقصان ہوا ہے اس پر رجوع کریں. مثال کے طور پر یہاں سے پاکستان سے کوئی تاجر گیا چین, وہاں مرسڈیز کمپنی سے بات کی اور بہت ساری گاڑیاں خریدی ایک ساتھ. اب ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی پرانی تھی, لیکن سب کو روگ جو ہے وہ کیا ہوا تھا, زیب و زینب کیا ہوا تھا, سب نئی گاڑیاں لگ رہی تھی. اب وہ ٹرک کے اندر بھر کر کے پاکستان لے کر آئے, اب واپس تو نہیں ہو سکتا بھائی, ٹھیک ہے. اب یہاں کیا کرے گا, ان حالات کے اندر عرش اور تاوان کا یا نقصان پر رجوع کرے گا. بأن يطالب البائع بالفرق بین قیمت المبیع الناقص والکامل, لہذا ناقص اور کامل مبیع کی قیمت کے درمیان جو فرق ہے بائع سے وہ لے لیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر یہ گاڑی 0 میٹر ہوتی تو اس کی قیمت ہوتی 20 لاکھ, لیکن اب یہ 0 میٹر نہیں ہے, لہذا اب اس کی قیمت ہے 15 لاکھ, تو 5 لاکھ روپے کا جو فرق ہے یہ فرق اس بائع سے وصول کر لیا جائے. ویسے تفصیل فی مبحث الخیارات انشاءاللہ تعالی, کہ اس کی تفصیل خیارات کی بحث کے اندر آ جائے گی.